یا چلتے ہیں جو سوال تھا ذرا شاہ صاحب سے وہ بات کر لیتے ہیں سر کہ جو میں نے سوال رکھا تھا میں دہراؤں گا نہیں, وقت بچاتے ہیں اور دہرا دوں میں. اچھا چلے, سوال یہ تھا کہ اس تمام طرز حکمرانی کے بعد تمام چیزوں پہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے فرد یا افراد کہ ہمیں اس ملک سے ہجرت کر جانا چاہیے اور ہمارے پاس اس ملک پہ اب کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں باہر ہی چلے جانا چاہیے, تو کیا ایسی سچویشن میں ہجرت کر جانا چاہیے؟ دیکھیں ہجرت ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کانت ہجرتہ للہ ولرسولہ فہجرتہ للہ ورسولہ. اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تو ہوتی ہے ہجرت جو اسلام کی دین کی جس پہ اجر و ثواب ہے. اور آقا نے وہاں وضاحت فرمائی. اور کوئی ہجرت کرتا ہے الی دنیا یصیبھا کہ میں دنیا کمانے کے لیے جاؤں. اب جاتے ہیں نا لوگ جاپان جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, وہ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں. وہ ہجرت نہیں ہے کہ جس کو اجر و ثواب ملتا ہے. یا وہ جاتا ہے ہجرت کرتا ہے ملک چھوڑتا ہے کسی اور ملک میں کہ وہاں مجھے فلاور سے میں نے شادی کرنی, تو فرمایا شادی تو کر لیتا ہے لیکن لفظ ہجرت اور ہجرت کا جو پاکیزہ عمل ہے اس کو اس پہ اطلاق نہیں ہے. وہ مہاجر الی اللہ و رسول نہیں ہے, اس لیے ہجرت یہ نہیں ہوتی. اور اپنے ملک میں بعض اوقات اللہ کی آزمائش آ جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اب تو بالکل تباہی ہو گئی, نہ کوئی فصلیں رہی نہ چارہ رہا, تو جانور مر رہے ہیں ہمارے, کچھ کریں. تو آپ فرماتے ہیں اچھا کل ہم نماز استسقاء پڑھیں گے. آئے باہر میدان میں نماز استسقاء لوگوں کو اکٹھا کیا, اور وہاں بھی ایک اہم بات مرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا انا کنا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی پاک کو لے کے آتے تھے, ان کی دعاؤں کے وسیلے سے آپ بارش عطا کرتے تھے. نتوسل الیک بعم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک کے چچا جان کو لے کے آئے, تو چچا جان نے بھی جب ہاتھ اٹھایا تو کیا کہا, قد توجہ بھی القوم الیک لمقام من نبیک الکریم. تیرے نبی پاس جو میرا رشتہ نا چچا کا, یہ اس وجہ سے لوگ مجھے چچا سمجھ کے لائیں نبی پاک کا, اس کی لاج رکھنا اللہ کریم. تو معلوم ہوا کہ مصیبت تو آ جاتی ہے. خلافت راشدہ کے دور میں قحط پڑ گیا, مصائب آ گئے, تو ملک چھوڑ کے بھاگے تھے لوگ وہاں سے. نہیں, ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یہ گناہگاروں سے بات نہیں ہو رہی کہ جو بڑے غدار اور بڑے مشرک اور کافر ہیں, ان سے بات نہیں ہو رہی. یہ بات ایمان والوں سے اللہ پاک نے پچھلی آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات شروع کی کہ تمہیں ہم نے آزمانا ایمان والوں, تمہیں یہ تمہاری میں آزمائش کروں. کبھی کبھی تمہارے ملک کے اندر, تمہاری سوسائٹی کے اندر, تمہاری ریاست اسٹیٹ کے اندر یہ حالات میں پیدا کروں گا, اور کیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں صبر کرنے والا تو بہتر روزگار وبشر الصابرین. پھر فرمایا کہ جو صبر کر کے دکھاتے نا, پھر ان کے لیے میری بشارتیں. میں جب آزماتا ہوں آزمائش, فرمایا اللہ اکبر کہ تم کیا سمجھتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کہ تمہیں ایسی جنت مل جائے گی. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا تم تو عام ایمان والے امتی ہو نا, میں نے اپنے رسولوں کو آزمایا ہے, میں نے تو رسولوں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نازل کی ہیں, حتیٰ کہ اتنی مصیبتیں بعض میں نازل کر رہا کہ رسول پکار اٹھتے تھے, جو صبر اور استقامت کے پہاڑ ہوتے تھے کہ یا اللہ اب تو تیری مدد آ جانی چاہیے, یا اللہ بآسمان سے اپنی مدد نازل فرما. تو پھر میں فرماتا تھا کہ ہاں میری مدد قریب ہے, میں نے تمہاری آزمائش ختم کر دی. روزگار تو ہمیں باہر نہ جائے پھر نہیں, روزگار کے لیے جائیں. میں پہلے عرض کر رہا ہوں وہ اور نقطہ نظر سے جائیں کہ میں نے کمائی کرنی ہے, رزق حلال تلاش کرنا ہے, تو وہ بھی اجر ہے, وہ بھی نیکی ہے. لیکن آپ مثلا پڑھ رہے ہیں آپ نفل, تو کہیں میں فرض ادا کر رہا ہوں. گئے آپ عمرہ کرنے, کہیں حج بیت اللہ, بھی حج بیت اللہ کے لیے شرائط ہیں, اصول و ضوابط ہیں. حج کا لفظ جس عبادت پہ آئے گا اس کے لیے شرائط ہیں. عمر اسی طرح جو ہجرت کا لفظ ہے یہ ایک عبادت کا نام ہے, اللہ کی غلامی کا نام ہے, ایک پاکیزہ بڑے عمل کا نام ہے, اس کے لیے شرائط. میں یہ عرض کر رہا تھا. اب بات رہی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کرنا. دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے, اور بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں نے بات سنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ پاک فرماتے ہیں انی مہاجر الی ربی, کام میں چھوڑ رہا ہوں یہ وطن. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں, کہ آباء و اجداد کا وطن تھا انسان کی. میں آج یہ کتاب پڑھا تھا, اہل ادب فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف الرجل, اگر آپ کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں نا تو اس میں یہ خوبیاں دیکھو. سب سے پہلی خوبی اپنے وطن سے لگاؤ کتنا ہے. اگر لگاؤ نہیں نا تو بالکل وہ بے قیمت انسان ہے, اس کی وہ فضول آدمی, اس پہ آپ اعتماد ہی نہ کریں جو اپنی مادر وطن سے محبت نہیں کرتا. میں یہاں ایک حدیث پاک اب سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں روایت کرتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دم کرتے تھے نا تو پتہ کیسے دم کرتے تھے؟ آپ فرماتے بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اور پھر آگے فرماتے اللہ اللہ. فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر نا لعاب مبارک انگلی کو لگاتے, پھر انگلی مبارک
مدینہ پاک کی خاک پہ لگاتے واہ اور ساتھ پتہ کیا کہتے بسم اللہ تربت و ارضنا بسم اللہ تربت و ارضنا بریق بازنا یشفا سقیمنا باذن ربنا کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر لعاب نبوت خاک مدینہ پہ لگائی اور خاک مدینہ ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ دم کرتے تھے اس سے فرماتے تھے کہ میرے بیمار جو شفا یاب ہو جاتے ہیں تو اپنے وطن کی جو مٹی ہوتی ہے نا اس سے محبت کرنا اور اس سے پیار لگاؤ رکھنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے اس لیے اور اپنا ملک پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ پوری دنیا گھوم پھر کے آئے میں نے بھی بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی آپ ایمان سے بتلائیں پاکستان کو جو اللہ نے فروٹ دیے ہیں ایسا فروٹ دنیا میں کہیں آپ نے چکھ کے دیکھا جو آم آپ کھاتے ابھی آم کا موسم آ رہا ہے کی بات ہوگی ہم نے فرید آپ یقیناً اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب وہ یہاں سے سیٹل ہو جاتے ہیں باہر ویسٹ میں چلے جاتے ہیں پڑھائی یہاں سے کی پاسپورٹ آپ کے پاس یہاں کا موجود تبھی تو آپ کو پہچان ملی ہے آپ جاتے ہیں ادروائز اگر آپ کے پاس یہاں کی پہچان نہ ہو اور وہ ایسے لان تان کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے چیزیں مہنگی ہیں یہاں کے لوگوں میں یہ اور اتنی برے طریقے سے وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس ٹائم نبی میں یہاں ایک بات کہوں اللہ کی قسم میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے آپ کے کنوں جیسا کنوں پاکستان کے آم جیسا آم پاکستان کے انگور جیسا انگور پاکستان کے سیب جیسا سیب پاکستان کے کیلے جیسا کیلا میں نے دنیا میں کہیں چک کے نہیں دیکھا میں آم کا شوقین ہوں میں نے دنیا جہاں میں سوڈان میں جا کر امریکہ میں جا کے آم کھا کے دیکھے اللہ کی قسم کسی میں ذائقہ ہی وہ نہیں جو ذائقہ اللہ نے آپ کو ادا کیا اور یہ جو کہتے ہیں نا پاکستان کی قوم جیسی قوم بھی میں نے کہیں نہیں دیکھی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان کی قوم جیسی ٹھیک ہمارے اندر بہت کمزوریاں اور خامیاں ہیں لیکن ان ساری خامیوں کے باوجود دنیا کی بہترین قوم آج بھی ایک سروے ہوا تھا دنیا میں 4 ٹاپ 4 جو ہمدرد قومیں ہیں خیر خواہ قومیں دل کھول کے تعاون کرنے والی قومیں ان 4 بڑی قوموں میں 3 کرسچن قومیں تھی جو سیکولر سٹیٹس ہیں لیکن ہیں وہ کرسچن زیادہ اور ان میں صرف ٹاپ 4 میں ایک مسلمانوں کا ملک ہے اس کا نام پاکستان ہے پاکستان کی قوم جیسی اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی عید الاضحیٰ کے بعد سروے ہوا ہے پچھلی عید الاضحیٰ کے بعد اس سروے میں نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب میں چونکہ دنیا جہاں سے حاجی جاتے ہیں اس سال شاید پاکستان تو سعودی عرب کو الگ کر کے ساری دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں جس ملک میں اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی وہ پاکستان تھا سب سے زیادہ حاجی یہاں کے ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے یہاں سے ہوتے ہیں اللہ کے ابھی یہ ہمارا ہوا ہے یہ کورونا کا معاملہ پاکستان کے لوگوں نے کتنی خیر بڑی دل کھول کے کتنا دل کھول اور تعاون صرف کیا نہ صرف کورونا اگر کوئی بھی خدا نخواستہ وبا ہے کوئی ناگہانی صورتحال ان چیزوں ہم نے دیکھا زلزلہ ہے آفات ہے سیلاب میں تو چھوٹی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں چھوٹی خامیوں اور چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہر معاشرے میں بتلایا دنیا میں کہاں نہیں جرائم ہوتے ہیں کہاں کمزوریاں نہیں ہر جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن پاکستان کی قوم سے اللہ نے کوئی بڑے کام لینے اس لیے ہمیں اپنے مورال کو بلند رکھنا ہے یہ ملک اللہ کی نعمت ہے اور یہ قوم بھی اللہ کی نعمت ہے اس کا مزاج اتنا مضبوط آپ بات کر رہی ہیں نا یہ وابٹا کی اور لوڈ شیڈنگ کی میں نے آپ ان سے پوچھا میں سعودی عرب میں 5 سال رہا ہوں 5 سال میں صرف 5 منٹ بجلی بند ہوئی ہے اور پاکستان میں میں نے ایک دور میں پیپلز پارٹی کا دور کی بات کر رہا ہوں میں نشانے بنانے کے لیے نہیں ساہیوال میں رہتا ہوں 23.5 گھنٹے ایک دن ہمارے بجلی بند رہی ہے آدھا گھنٹہ صرف بجلی آئی ہے دنیا میں کئی 23.5 گھنٹے بجلی بند کر کے دیکھے وہاں کی عوام کیا وہاں پہ حشر کر دیتی ہے اس ملک کے اندر صبر ہے اس قوم کے اندر استقامت ہے اپنے ملک سے محبت ہے تو الحمدللہ یہ اتنی محبت اور یہاں ایک اور سروے سنا دوں سروے ہوا ہے دنیا میں کہ اپنے ملک کے لیے آپ اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو دے سکتے تو کسی ملک میں صرف 12% لوگوں نے کہا کسی ملک میں 30% لوگوں نے کہا ہم جان دیں گے صرف دنیا میں ایک ایسی قوم تھی جہاں 98% لوگوں نے کہا ہم جان دیں گے وہ پاکستان